أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے فرمایا کرتے تھے کہ کافروں مشرکوں تم پہ کفر شرک کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا. تو کافر مشرک کہتے تھے کہ جلدی کرو، جلدی آئے عذاب، تاخیر نہیں ہونی چاہیے عذاب میں، جلدی آئے عذاب. تو اللہ نے فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، محبوب بھی آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں یہ کافر مشرک. تو وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے عذاب والے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. جو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے نا عذاب آنے کا، عذاب والے وعدے کے اللہ پاک خلاف نہیں کرے گا. عذاب آئے گا، ضرور آئے گا. جب آئے گا اس کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن آئے گا کب؟ جو اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے اس پہ آئے گا. تو نہ آگے آ سکتا اس وقت پہ، جب وقت آ گیا پھر پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک وہ جو دن ہے نا عذاب کا تیرے رب کے ہاں، تو وہ کیا ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے. دنیا کے سالوں کے 1000 سال کے برابر ہے وہ ایک دن. مما تعدون، تم شمار کرتے ہو گنتی سالوں کی، یعنی وہ جو عذاب کا دن ہے نا تو اللہ کے وہ ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہے. 1000 سالوں. اس طرح اب بھی بعض علاقے ایسے ہیں وہاں 2 مہینے دن رات رہتا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں کہ 2 مہینے ایک دن ایک رات رہتا ہے، اور کئی علاقے ایسے وہاں 6 مہینے ایک دن ایک رات رہتا ہے. اسی طرح جو قیامت کا دن ہوگا نا بعض کافروں مشرکوں کے لیے یہ اتنا لمبا ہوگا جیسے کہ دنیا کے 1000 سال، دنیا کے 1000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا. اور بعض کافروں مشرکوں کے لیے وہ دن اتنا لمبا ہوگا جیسے 50,000 سال. اتنا ان کو لمبا محسوس ہوگا کہ جیسے دنیا کے 50,000 سال وہ ایک دن کو 50,000 سال لمبا دن معلوم ہوگا. اور ایمان والوں کے وہ دن، ایمان والوں کے لیے وہ دن اتنی جلدی گزر جائے گا اتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ کا وسعت. یعنی کافر و مشرکوں کے لیے بعض کے لیے ایسا ہوگا معلوم ہوگا ان کو کہ دنیا کے یہ 1000 سال ہے، اور بعض ایسے محسوس کرو تم کو کہ دنیا کے 50,000 سال سے لمبا دن ہے یہ. اور ایمان والوں کے لیے وہ اتنی جلدی گزر جائے گا کہ جتنی دیر 4 رکعتوں میں پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں وہ قیامت جو ہے، قیامت کا دن یہ ایمان والوں کے لیے خوشی کا دن ہے. یہ غمی کا دن، عذاب کا دن، مشکل دن، یہ
اور خزنی کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے، بے ایمان مومنوں کے لیے کہ یہ تو خوشی کا دن ہے قیامت کے دن، کیونکہ دن قیامت کے اللہ ایمان والوں کو کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ قیامت آئے گی تو جنت ملے گی، نہ جو قیامت ہی نہیں ہے جنت کے تو ملنے بیٹھے رہو گے۔ قیامت کا ایمان والوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا، جنت عطا فرمائے گا اللہ پاک۔ اور جنت میں چلے جانا میرے بھائیو، جہنم سے بچ کے اس سے بڑی کامیابی اور ہے ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ذالک هو الفوز الکبیر، ذالک هو الفوز العظیم، عظیم کامیابی ہے یہ، بہت بڑی کامیابی۔ یہ کامیابی نہیں کسی کے پیسے زیادہ ہیں، کسی کے بچے زیادہ ہیں، کاروبار بڑا ہے، بڑا کامیاب جا رہے ہیں ابھی فلاں بندہ بھی، بڑی اولاد ہے، بڑی لائق اولاد ہے اس کی، بڑے مربے ہیں، بڑی کمائی کر گیا بھائی، بڑی ترقی کر گیا بھائی، 2 بچے انگلینڈ ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے جی۔ قرآن نے کامیابی کس کو کہا کہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے، فقط فاز، وہ کام، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ساری کام ہے۔ پانی دے لیا بولتے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کتنی بستیاں، ایک نہیں کئی بستیاں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو کیا دی ہے؟ ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے۔ وہی ظالمہ، اور وہ ظالمہ بھی ہیں، ظلم بھی کرتی ہے، کفر شرک بھی کرتی ہیں، اللہ کی بغاوت، اس کے باوجود پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے ان کو کیا دی ہے؟ ڈھیل دی ہے، مہلت دی، ثم اخذتها، پھر پکڑ لیا میں نے اس کو، ڈھیل دی جب وہ نہ باز آئے، اوپر شرک کو نہ چھوڑا، نہ اللہ کی بغاوت کی، اللہ پاک کیا فرما رہے میں نے ان کو کیا کر لیا؟ پکڑ لیا، پھر میں نے پکڑا ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی لوٹنا ہے، لوٹ کہیں نہیں جاؤ گے، کہاں آؤ گے؟ میری طرف ہی آؤ گے، کوئی بچ نہیں سکے گا، کوئی چھپ نہیں سکے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، کوئی مقابلہ کر کے نہیں بچ سکے گا۔ جی اللہ کے دربار میں نہ ہو، آج یہ چھپ جائے، کوئی اللہ کا مقابلہ کر کے بچ جائے، یا کوئی بھاگ جائے، دوڑ جائے، کہ ہمارے یہاں دوڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا روح پوش وغیرہ کہاں ہے کہاں نہیں ملتے۔ لباس ہمارے سب کو میری طرف لوٹنا ہے، میرے پاس سارے لوٹ گیا ہو، کہیں نہیں جانا۔ اللہ اعمال کی جزا و سزا دے گا، انصاف کے ساتھ جزا و سزا دے گا، جو جس جزا و سزا کا مستحق ہوگا اس کو اسی حساب سے جزا و سزا دے گا اللہ پاک۔ قل یا ایھا الناس، مابو کہہ دو اے لوگو، اے مکے کے مشرکو کافرو، تم کہتے ہو نا کہ عذاب آئے، جلدی آئے عذاب، جاؤ جی، تو انما انا لکم نذیر مبین، عذاب کو لانا نہ لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، لائے نہ لائے، نہ لائے، کس قسم کا عذاب لائے، کب لائے، کس نوعیت کا ہو، صبح لائے شام لائے، یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے عذاب لانا نہ لانا۔ تو میں کیا ہوں؟ انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ ڈرانے والا ہوں، بس میرا اتنا کام ہے کہ میں تم کو ڈراؤں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے میں تم کو ڈراؤں، یہ میرا کام ہے۔ عذاب کو لانا نہ لانا یہ میرا کام نہیں، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جب چاہے گا عذاب لے آئے گا، جیسا چاہے گا لے آئے گا، اور جس وقت چاہے گا لے آئے گا، یہ اللہ کا کام ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ایمان بھی ہو اور اچھے عمل بھی ہو، پھر کیا ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ جو ایمان لائے اور کیا کیے؟ اچھے عمل کیے، اللہ پاک فرمائے ان کی کمی بیشی ہو، کوتاہی، سستی، گناہ، وہ بخش دیا جائے گا۔ ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کا رزق، جنت کے اندر جو رزق ملے گا وہ عزت والا رزق۔ یہ ہمیں جو یہاں رزق ملتا ہے یہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کیا کیا کر صبح شام تک کیا ڈیوٹیاں دیتے ہیں، کارخانے، بسیں، ملیں چلاتے ہیں، کاروبار ہے جی، تو پھر یہ رزق ملتا ہے ہمیں۔ تو جنت میں جو ملے گا وہ بغیر محنت کے رزق ملے گا، بغیر مشقت کے بیٹھے بٹھائے رزق مل جائے گا۔ جنتی سونے تک گاندھی کے تختوں پہ پل بیٹھے ہوئے گے رزق، ہاں جی، طلب کریں خاص ہوگی رزق خود کو خود ہی آ جائے گا۔ جو بچے غلمان ہوں گے وہ لے کے آگے رزق پیش کر دیں، اور یہ رزق اس میں بڑا فرق ہے جی۔ وہ رزق جو ہے اس رزق کے حساب سے، رنگت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوگا، اور ذائقے کے لحاظ سے بھی، اور طاقت کے لحاظ سے بھی وہ رزق اعلیٰ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش بھی ہے اور عزت کا رزق بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا،
اور جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں عاجز کرنے کی، یعنی جنہوں نے ہماری آیات کو، قرآن کو کیا کرنے کی، عاجز کرنے، ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بے ایمان یہی تھے مکے کے مشرک کافر، یہ دم میں دل میں سکھنے ہر لحاظ سے قرآن کو ختم کرنا چاہتے تھے، قرآن ختم ہو جائے، قرآن کو یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کو، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ کہتے تھے ایتی بقرآن غیر ھذا، ایتی بقرآن، اس قرآن کے علاوہ کو اور لے آؤ، یہ کہتے تھے، او بدل، یا اس کو بدلو، قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا پھر ہم مانیں گے، اس کو نہیں ہم مانتے، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، زور لگایا انہوں نے، بڑا ٹل لگایا، بڑی کوشش کی ہر لحاظ سے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ہی ختم کر دیا، ان کو ہی ختم کر دیا، ان کو ہی نکال دیا اللہ نے مکے سے، کسی کو مار کے نکال دیا اور کسی کو ہدایت کی توفیق نصیب دے دی اللہ پاک نے، اور جو نہیں مانے اللہ پاک ان کو مکے سے نکال دیا، مار کے دنیا سے نکال دیا ان کو اللہ پاک نے۔ پھر انگریز نے یہاں 150-200 سال حکومت کی ہے پاکستان ہندوستان پہ، اس نے بھی یہ کوشش کی تھی قرآن ختم کر دیا جائے، انہوں نے پروگرام میں قرآن کے جتنے نسخے ہیں نا، ان کو سمندر میں پھینک دو یا ان کو جلا دو، کیونکہ قرآن ہی نہیں رہے گا تو مسلمان آپ ہی ختم ہو جائیں گے، قرآن کی وجہ سے مسلمان ہیں جی۔ تو انہوں نے ٹرک بھر بھر کے قرآن کے نسخے اٹھا کے سمندر میں پھینکے، آگ لگائی۔ اس دور کے مسلمانوں نے جی 8-8 سال کے بچے قرآن کے حافظ اور 20-20 سال کے نوجوان قرآن کے حافظ، 70 سالہ بوڑھے قرآن کے حافظ انگریز کے سامنے پیش کیے، انہوں نے انگریز کو قرآن پڑھ کے سنایا اور کہا مسلمان انگریزوں تم پرکوں میں سے قرآن کو نکال سکتے ہو لیکن ہمارے دلوں میں سے قرآن کو نہیں نکال سکتے، نہیں نکال سکے گئی، اللہ نے ان کو نکال لیا، نکلے گے نا یہاں سے، سارے حکومت کرتے تھے، اب یہ چھوٹا سا ملک ہے برطانیہ، وہاں ان کو بس پابند کر دیا، ورنہ سارے دن کی حکومت تھی، ہندوستان کے، افغانستان کے سب علاقوں میں 150-200 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے حکمران آئے ہیں، یہ بھی نکال رہے ہیں نصاب سے قرآن کی آیتیں، صورتیں، یہ بھی نکال رہے ہیں، تو اللہ بھائی ان کو بھی نکال رہا ہے، کسی کو تو ملک سے ہی نکال دیتا ہے، کسی کو موت دے کے دنیا سے ہی نکال دیتا ہے، اور نواز شریف کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا، مجھے بتائیے اس کو کیوں نکالا گیا، لوگوں سے پوچھ رہا ہے مجھے کیوں، بتائیے اس کو سارا جو کر رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ جو بھی قرآن سے غداری کرے گا دنیا میں مر نہیں سکتا جب تک اس کو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے، بڑے زیرو خار ہوئے نہیں مرے گا، کوئی بھی ہے وہ کسی قسم کی غداری کرتا ہے، جو قرآن کا مخالف ہے، باغی ہے جی، تو قرآن اللہ پاک کے عذاب سے بچ نہیں سکتا جب تک ذلیل و خوار نہیں ہو جائے گا، مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی اس کو، دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا اللہ پاک اس کو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی۔ ہاں رسول اور نبی پہلے میں نے بتلایا ہے کہ رسول کہتے ہیں جو صاحب شریعت و صاحب کتاب کو، اور نبی جو ہوتا ہے یہ صاحب شریعت صاحب کتاب نہیں بلکہ پہلی شریعت کی، پہلی نبی کتاب کی اتباع کرتا ہے۔ الا اذا تمنا، یعنی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو، کسی نبی کو نہیں بھیجا، الا اذا تمنا، جب نبی رسول نے اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا لوگوں کو تو پھر کیا ہوا، القى الشیطان فی امنیتی، وسوسہ ڈالا شیطان نے اس کے پڑھے ہوئے کلام میں، اللہ کلام کا پڑھا نا، اللہ پاک کا کلام پڑھا کسی نبی رسول نے، تو اللہ پاک کے پڑھے ہوئے کلام میں شیطان نے کیا ڈالا، وسوسہ ڈالا، جس طرح کہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے مکے کافر بھی کہتے تھے کہ قرآن جو ہے نا جی یہ جادو ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا دلوں میں، تو کیا کہتے تھے یہ قرآن کیا ہے جی، جادو ہے، کبھی کہتے قرآن جی کہانت ہے، کہانت اس بات کو کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر نا نجومی کچھ جنات شیطانوں سے باتیں لیتے تھے، کچھ اپنی باتیں بنا کے بات بنا لیتے تھے، اس کو کہانت کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہانت ہے جی، اور کبھی کہتے ہیں یہ شاعری ہے جی، جیسے شاعر کوئی کلام بناتا ہے، یہ اللہ کے نبی بھی شاعر ہے تو ان کا یہ اپنی بنایا ہوا کلام ہے، اور کبھی کہتے کہ قرآن جو پہلے کی لوگوں کی سے کہانی، اس طرح یہ بھی شیطانی وسواس کی وجہ سے یہ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ لو جی مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ جو جس کو اللہ مارے وہ کیا ہے، حرام ہے، اور جس کو آپ یہ مار دیں چھری کے ساتھ وہ کیا ہے، حلال ہے۔ دیکھو نہ یہ مسئلہ کہ یہ بس ویسے اس کے میں شیطان باندھا ہے
اللہ نے حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پہ مردار کیا کر دیا، لال جانور اپنی تلی میں، وہ کیا ہے، حرام ہے۔ تو یہ کہتے تھے جس کو اللہ مارتا ہے تو وہ کیا ہے، حرام ہے، آپ مارتے ہیں چھری کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ حلال ہے۔ نبی میں سے نکالے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جواب کہ جو اپنی طبی موت مرتا تھا اس لیے وہ حرام، اس پہ تکبیر نہیں پڑی گئی، اللہ کا نام ہی اسی لیے حرام ہے۔ اور جس حلال جانور میں تکبیر پڑی جائے، اللہ کے نام ذبح کر دیجیے، وہ حرام نہیں بلکہ کیا ہے، وہ حلال، اس لیے حلال ہے۔ اگر حلال جانور جانور تکبیر نہ پڑھو تو حرام ہے وہ، اس لیے حلال ہے، اس میں تکبیر پڑی گئی ہے، اللہ کا نام دیا بسم اللہ اللہ، اس لیے حلال جانور کیا ہو گیا، اپنا حلال جانور حلال ہو گیا ذبح کرنے سے۔ تو پھر یہ بھی کہتے تھے قرآن کی آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ پڑھی ہے پیچھے 17ویں پارے میں، سورہ اپنا انبیاء کے آخر میں، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا ہو، جہنم کا ایندھن ہو۔ تو ان کی بات مل گئی مکہ کافروں کو، لو جی مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم بھی سب جہنم کا ایندھن ہو۔ تو پھر لوگ فرشتوں کی بھی بات بھی کرتے تھے، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، نبیوں ولیوں کی بات کرتے ہیں لوگ، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ مولوی جھوٹے، یہ جھوٹے پیر جو زندگی میں اپنی عبادت کراتے ہیں، سجدہ کرو مجھے، مجھ سے مانگو۔ کئی پیر یہ کہہ دیتے ہیں اپنے مرید سے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے نا تو مجھے یاد کر لیا کر، اپنے پیر کو یاد کر لیا کر۔ اور کئی پیر یہ کہہ دیتے ہیں عورتوں کو کہ ہم سے پردہ نہ کیا کرو، کیوں اگر پردہ کرو گے دن قیامت تمہیں کیسے پہچانیں گے۔ یعنی جو زندہ مولوی، زندہ پیر اپنی عبادت کرا رہے، گمراہ کر رہے لوگوں کو، وہ جائیں گے جہنم میں، اور ان کی عبادت کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو برباد کر دیتا ہے اللہ جو ڈالتا ہے شیطان، وسوسہ ڈالتا ہے اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے دلائل کے ساتھ۔ ثم يحكم اللہ، پھر اپنی آیتوں کو اللہ مضبوط کرتا ہے، پھر اللہ پاک کے قرآن کی آیتوں کی وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ کیا ہے، جاننے والا، حکمت والا۔ اللہ جانتا ہے جو شکوک و شبہات جو کرتے ہیں قرآن میں ان کو بھی جانتا ہے، جو شکوک و شبہات کرنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، بلکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، بیک جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، حکیم ہے، اپنی حکمت کے مطابق جزا و سزا دے گا، کون کوئی کتنی جزا کا مستحق ہے، کتنی سزا کا مستحق ہے۔ لیا جعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، ہاں یہ اس لیے اللہ پاک نے شیطان کو فتنہ ڈالنے کی طاقت دی ہے تاکہ اللہ کر دے اس شیطان کے وسوسے سے فتنہ گمراہ ہو، اس کی وجہ سے وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے، مراد منافق ہے، والقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہے، کافر منافق، کافر مشرک، یعنی اس فتنے کی وسوسے کی وجہ سے کیا ہو، وہ گمراہ ہو جائیں، جن کے دلوں بیماری ہے، منافق، والقاسیۃ قلوبہم، کافر مشرک، یعنی جن کے دل سخت ہے یہ بھی گمراہ ہو جائیں اس وسوسے کی وجہ سے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالم جو ہیں یہ بہت دور کی مخالفت میں ہے، یعنی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے 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 کیا چلے گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جانے وہ لوگ جو دیے گئے علم۔ اللہ پاک نے شیطان کو اس لیے بھی وسوسے کی قدرت دی ہے تاکہ وہ لوگ جو ہیں علم والے وہ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے کافروں مشرکوں کے دلوں میں قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے کافر مشرک قرآن میں کیا کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، لیکن شیطانی وسوسوں کی وجہ سے جو ایمان والے ہیں، علم والے ہیں، وہ قرآن میں شک نہیں کرتے۔ مطلب یہ اس کا وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ جانتے ہیں علم والے کی قرآن کیا ہے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، بس وہ ایمان لائیں اس قرآن پر، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور عاجزی کریں اللہ کے لیے دل ان کے، یعنی علم والے کیا لائیں، قرآن پہ ایمان لائیں اور اللہ کے لیے کیا کریں، عاجزی کریں، دل ان کے عاجز بن جائیں اللہ کے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ البتہ رہنمائی کرنے والے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، ان کی کیا کرتا ہے اللہ، رہنمائی کرتا ہے، کیسے، اِلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ ایمان لائے، اللہ ان کو خود ہاتھ پکڑ کے ان کا صراط مستقیم پہ چلاتا ہے، توڑتا ہے۔ اور صراط مستقیم جو میرے بھائی سیدھا راستہ ہو، یہ قرآن والا راستہ ہے،
یہ قرآن کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ، یہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، کوڑی گلی نہیں، ٹیڑھ نہیں، موڑ نہیں، یہ سیدھا قرآن کا راستہ، یہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا وہ ٹیڑھے ہیں، وہ جنت میں جاتے ہیں سارے۔ جو کتنے اچھے راستے ہیں، موڑ کوڑے ان کے اندر جو کچھ بھی ہے، قرآن کے راستے کے سب راستے کہاں جاتے ہیں؟ وہ جنت میں جاتے ہیں۔ قرآن والا راستہ میرے بھائیوں جو سیدھا راستہ ہے، یہ نبی والا راستہ ہے، اور نبی کے صحابیوں والا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی بھی قرآن پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور اسی راستے کی دعوت دیتے تھے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ بھی یہی کام کرتے۔ علماء حق، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، جی علماء حق، سب ایمان والوں کا یہی راستہ ہے قرآن والا۔ ایمان والوں کو اللہ خود چلاتا ہے صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پہ یعنی چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن میں شک کرتے۔ کافر لوگ کبھی بھی قرآن پہ ایمان کو کیا کریں گے؟ قرآن میں شک ہی کرتے رہیں گے۔ حتیٰ تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، قیامت تک وہ قرآن میں شک کرتے رہیں گے۔ قیامت کون؟ کافر، مومن نہیں، جو پکے مومن ہو ایمان رکھیں گے اس کے اوپر۔ او تأتیہم او یاتیہم عذاب یوم علیم، یا آئے ان کے پاس عذاب یوم حکیم، حکیم والے دن، اس دن تک بھی قرآن میں شک کرتے رہیں۔ حکیم کہتے ہیں باج عورت کو جس سے اولاد کی امید نہ رہے، یہی بات ہے۔ تو جس دن ان پہ عذاب آئے گا نا، اس دن ان کو کوئی خیر کی امید نہیں ہوگی، بھلائی کی امید نہیں ہوگی، سختی ہوگی، یعنی عذاب یوم حکیم، یوم حکیم اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جس دن عذاب آئے گا اس دن ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی، کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ جس طرح باج عورت ہے اس میں کوئی بچہ پیدا کرنے کی امید نہیں ہوتی اس سے، اسی طرح جس دن پہ عذاب آ گئی تو قیامت آ جائے گی، یا پھر جس دن پہ عذاب آ لگے عذاب نظر میں آئے گی اس دن کوئی ان کو خیر کی بھلائی کی امید نہیں ہوگی، باج عورت کی طرح۔ اللہ فرما رہے، پھر فرمایا الملک یومئذ، اس سے قیامت کا دن بھی مراد ہوتا ہے، یوم حکیم سے قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن یعنی دن قیامت کے بادشاہی کس کی ہوگی؟ یہ اللہ کی آگی، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، نہ تو زرداری، نہ نواز شریف، بش لاوا، یہ جھوٹے بادشاہ، زیرو خار بادشاہ۔ اس دن سچی بادشاہی کس کی ہوگی؟ الملک یومئذ للہ، اب بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اب بھی اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ دنیا میں عارضی بادشاہی بنا دیتے کچھ مدت کے لیے، ہمارے ملک میں یا ہندوستان میں ایک آیا گیا پھر آیا گیا، عارضی بادشاہ بنا دیتا ہے، لیکن اب بھی دائمی حقیقی سچا سچا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس دن بھی سچی بادشاہی اللہ کی ہوگی۔ یحکم بینہم، پھر اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے لوگوں کے درمیان، اللہ فیصلہ کرے گا، ہاں جی، کون سچا کون جھوٹا، جی یہ فیصلہ کریں گے اللہ پاک دن قیامت کے۔ بس فاما الذین آمنوا، پس دن قیامت کے اللہ کے فیصلے کوئی ٹھکرا نہیں سکے گا۔ کوئی اب جو چیلنج ہوتے ہیں ٹھکرا دیتے ہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ، نواز شریف بنی فیصلہ کیا تو مجھے ان کا دوسری طرف بنے ہی نہیں ماننا کہ دن قیامت کے اللہ کے دربار جو فیصلہ ہوگا سب کو ماننا پڑے گا، کوئی ٹھکرا نہیں سکے گا، چاہے جنت کا فیصلہ ہو جائے چاہے جنت کا ماننا پڑے گا، جی کوئی ٹھکرا نہیں سکے گا، سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ فالذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ نعمتوں کے نعیم، یہ بھی جمع نعمتوں، جنات پاپا، نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، مخاطب تو جس طرف بھی دیکھے گا جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے گا، جس طرف بھی دیکھے گا، آگے پیچھے دائیں بائیں جدھر بھی دیکھے گا نظر جائے گی نعمتیں ہی نعمتیں، اور تھوک کے حساب سے نعمتیں ہوں گی، معمولی نعمتیں، ہر نعمت ہوگی تھوک کے حساب سے ہوگی، اور ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، ان کو زوال نہیں آئے گی۔ یار نعمتیں ختم ہو، یہ زندگی کی نعمت ہے کہ نا جی، ختم ہو جاتی ہے، صحت کی نعمت ہے، ختم اولاد نعمت ہے، چھٹ کے پڑا ہوگی والدین، بیوی نعمت ہے، بوڑھی بیمار ہو جاتی ہے مر جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہیں نعمتیں جتنی بھی ہیں، پیسے مک جاتے ہیں جی، جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، بعد 8 پیالی آگے بیٹے آئے وہ کم ہوتے ہوتے کنارے رہ گئی مرلے رہ گئے، یہ نعمتیں سب ختم کی، جنت کی جو نعمتیں میرے بھائیوں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کروڑوں سال سے بھی زیادہ اللہ نصیب فرمائے گا، وہ ملیں گی پھر کس سے؟ بولو
اونچی بولو، اونچی بول سکتی ہوں، قرآن سے ملیں گی، قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، اللہ جنت کے دروازے، نعمتوں کے دروازے کھول دے گا، تھوک کے سامنے رہنے کے بعد۔ اگر اس سے دور ہو گئے، چھوڑ دیا، کوئی اور طریقہ اس پکڑ لیا، جنت نہیں، کوئی بھی کروڑوں طریقے آ جائیں، قرآن کے علاوہ جنت نہیں نصیب ہوگی، اللہ نہیں ملے گا، قرآن سے ہی اللہ راضی ہوگا، قرآن سے ہی آخرت بنے گی، قرآن کی وجہ سے اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ مالا عین رأت، ان کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا آج تک، آنکھ نے نہیں دیکھا کسی نے بھی، اور مالا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا ان کے متعلق، کسی انسان کے دل میں خیال نہیں آیا ان کے متعلق کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسی کیسی نعمتیں۔ یہ کیا ہے، اور تو لوگ پھرتے ہیں عورتوں کے پیچھے، اللہ معاف فرمائے۔ ہاں جی، جنت کی عورت، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں چانک لے اس کے حسن و جمال سے پوری دنیا روشن ہو جائے، یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کا فرمان سچ ہے کہ نا، کوئی شک ہے اس میں؟ ہاں، جنت کی عورت اللہ دے گا قرآن والوں کو، یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو یہ لڑائیاں جھگڑے ہیں یہ عورتیں۔ جنت کی عورت اگر دیکھ لے، چانک لے دنیا میں، پوری دنیا روشن ہو جائے، اور جنت کی عورت اگر کھاری سمندر میں تھوک دے، اس کے تھوک دے کھاری سمندر میٹھا ہو جائے۔ یہ اور عورت جنت کی جو اوڑھنی ہے اس کی دوپٹہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، پوری دنیا میں اس کا اوڑھنی کا عورت کا کون مقابلہ کرے گا؟ یہ اللہ پاک نے یہ تیار کر رکھی ایمان والوں کے۔ میرے بھائی مرنے کی دیر ہے، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑنا، قرآن کو کبھی بھی کنڈ نہ کرنا۔ کہیں چلے گئے بدبخت چھوڑ کے، جی قاری صاحب جی، اور بدبخت تو میرے ساتھ قرآن سنو نہ چھوڑو، مجھے بھی چھوڑ دو، قرآن کو پڑھو مرو، یہ میری کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو چھوڑ دو، میں اللہ بھی چھوڑ دیا بدبختوں، قاری صاحب یہ بھی فضول میں۔ اللہ اکبر، اس کو بھائیوں کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ میں اور آپ اگر جڑے رہے نا، جو بھی چلا گیا نا، قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ موت آ سکتی ہے کہ نہیں مر سکتا ہوں، آپ میں کیوں اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس زندگی کی، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے جاؤ گے، پورے قرآن کا اللہ، پورا نہیں بھی ہوا پورے قرآن کا اللہ ثواب دے دے گا، قیامت کے پورا قرآن ساتھ ہوگا، یاد رکھنا ہے جی۔ ہمارے ایک ساتھی چلے گئے بیچارے، چلے گئے کہ نا، ہاں ایک ساتھی ہمارے بابا بزرگ وہ بیچارے بیمار ہیں، فال پیک ہوا، نہیں آ رہے جی، اللہ معاف کرنے آگے کیا بنے گا۔ ہمارے بھائی عمر یار صاحب یہ بھی 2-3 مہینے بیمار رہے، اللہ سے دے دی آگے، پھر الحمدللہ پھر قرآن کو قبول کر لیا جی، نہیں چھوڑا قرآن جی، جب تک بیمار رہے صحیح ہو گئے، پھر قرآن کے ساتھ جڑ گئے، لے کر کے آگے جی۔ اگر ہم اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن قبول کرتے چلے گئے، انشاءاللہ پورے قرآن کا ثواب بھی دے گا، دن قیامت کے پورا قرآن بھی ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ساتھ ہو کے کیا کرے گا؟ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت، بولو جی ضرور ہے، نبی کا فرمان ہے، قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت کیا ہے؟ کوئی کتاب شفاعت نہیں کرے گی، کسی مولوی کی لکھی کتاب جتنا مرضی اچھی سے اچھی کیوں نہ ہو، مولوی کسی پیر کی لکھی کتاب، بلکہ تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں نہیں شفاعت کریں گی، یہ قرآن کو اللہ پاک نے چھاڑ کی دی ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے سمجھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ ہاں جی، قرآن یہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت، اور یہ ایسا چکڑالو ہے جس کا چگڑا، جڑے رہو میرے بھائیو انشاءاللہ۔ ہم سارے گناہ گار ہیں، میں بھی آپ جیسے ہی ہوں جی، میں جی آپ جیسے ہی سب گناہ گار ہیں، ڈول جاتے ہیں قدم قدم پہ، قرآن سے جڑے رہو بس، سر اس کی انشاءاللہ برکت سے انشاءاللہ سارے رب توڑے گا۔ اللہ والذین کفروا وکذبوا بآیات، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کی ہماری آیات کی، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے، ذلیل کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہمارے قرآن کی تکذیب کی۔ تو جنہوں نے کفر نہیں کیا ہوگا، ایمان والے ہوں گے اور قرآن کو قبول کیا ہوگا، ان کے لیے اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کی تکذیب کی ہماری آیت کی، فاولئک لہم عذاب مہین، پس یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ جلدی کرتے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدَهُ اور ہرگز خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کی وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ ایک دن تیرے رب کے ہاں كَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال کے برابر مما تعدون جو یہ گنتے ہیں وَكَأَيٍّ جو تم گنتے ہو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں حملے جو ڈھیلی میں نے لہا واسطے ان کے وہی عذاب و ظلم کرنے والی تھی ثم خذوا پکڑ لیا میں نے ان کو ویلی گل میری طرف ہی لوٹنا قل یا ایھا الناس محبوب کہہ دو اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین بے شک میں بات تمہارے ڈرانے والا ہوں واضح فالذین آمنوا وعملوا الصالحات بس بولو جو ایمان لے عمل کیے اچھے لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کا رزق ہے والذین سعوا فی آیات بولو جو کوشش کی ہماری آیات کو عاجز کرنے کی ناکام کرنے کی اولئک اصحاب الجحیم یہ کوئی کیا لوگ ہیں یہ دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے وما ارسلنا من قبلک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول والا نبی الا اذا تمنى مگر جب کلام پڑھا اس نے الشیطان ڈالا شیطان نے وسوسہ اس کے پڑے ہوئے کلام میں فینسخ اللہ پس نیست و نبود کر دیا اللہ نے مایول کی شیطان جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ثم یحکم اللہ آیات اللہ نے اپنی آیتیں مضبوط کر دی واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا حکمت والا ہے لیا جالا مایول کی شیطان کو بس اس لیے قدرت دی تاکہ لیا جالا مایل کی شیطان ہوں تاکہ ہو جائے وہ مسئلہ جو شیطان ہے اللہ ہے فتنۃ گمراہی ان لوگوں کے لیے فی قلوب جن کے دلوں میں مردن کیا ہے بیماری ہے منافق لوگ والقاسیت سخت ہو جائے جن کے دل سخت ہیں کافر مومن یعنی جو شیطان کا وسوسہ اس لیے طاقت شیطان میں وسوسہ ڈالنے کی کیا کہ ان کا وسوسہ کیا بن جائے کہ گمراہی بن جائے اس وسوسے کی وجہ سے کیا ہو جائے منافق جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں وہ کیا ہو جائیں گمراہ ہو جائیں اس مسئلے کی وجہ سے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ ظالم جو کافر مشرک یہ دور کی مخالفت میں ہے وَلْيَعْلَمَ تاکہ جان لیں وہ لوگ اوتوا العلم جو دیے گئے علم بے شک یہ حق ہے میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے فَيُؤْمِنُوا پس ایمان لائیں وہ ساتھ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور عاجزی کرے اس کے لیے دل ان کے وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَهَادٍ الْبَتَّ رہنمائی کرنے والے لوگ جو ایمان لائے الى صراط مستقیم کی طرف ولا يزال الذين كفروا ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کفر کے فی مریت میں قرآن میں شک کرتے حتیٰ تأتیہم مصیحت آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک او یأتیہم عذاب یوم حکیم یا آ جائے ان کے پاس عذاب یوم حکیم والے دن الملک یومئذ للہ بادشاہی اس دن کس کے لیے ہوگی اللہ کے لیے ہوگی حکم بین اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے فالذین آمنوا پس وہ لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک عمل کیے نیک فی جنات یہ کہاں ہوں گے نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے والذین کفروا وہ لوگ جو کفر کیے وکذبوا تکذیب کی بیاات ہماری آیات کی فاولئک لهم عذاب پس ان کے لیے یہ وہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والے عذاب بھائی سارے ساتھی فجر کی نماز بھائی بعد نماز پڑھا دو پھر قرآن کا اثر ہوگا ہاں پھر انشاءاللہ برکتیں خیریں اللہ نصیب فرمائے گا کوئی ساتھی سنت نماز کے پیچھے نہ رہے صبح کی نماز ہاں جی چائے وغیرہ ساتھی سارے بیٹھے ہیں بھائی دسترخوان کے سارے ساتھی بیٹھے ہیں